توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا سفر حج کے تعلق سے اور حج کے ایام کے تعلق سے اہم موضوع ہے تفصیلی یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحج، اسلام کا افضل ترین دن۔ عزیزو، ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ 8 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک ہر سال حج کے یہ 5 ایام ہیں۔ 8 ذی الحج کی نماز ظہر سے 9 ذی الحج کی نماز فجر تک منی قیام کر کے عازمین حج میدان عرفات کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کیا جاتا ہے، یعنی ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ذی الحج کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ عزیزو، میدان عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرے بغیر حج نہیں ہوتا۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ کی فضیلت سے متعلق بہت سی روایات ہیں، جن کے موجب یوم عرفہ کو اسلام کا افضل ترین دن کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کے تعلق سے یہ روایت بھی اہم ہے کہ اسی دن حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک سکھائے تھے۔ حج کے مناسک کی تعلیم دینے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ نے سمجھ لیا جو میں نے آپ کو سکھایا؟ عرفتہ ما رأیت کا؟ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، نعم، جی میں نے سیکھ لیا۔ جس مقام پر عزیزو مقام خاص پر یہ مناسک سکھائے گئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسے میدان عرفات سے موسوم کیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ حق میں قربان کر دینے کا اشارہ خواب میں 8 ذی الحج کو ہوا تھا۔ پھر 9 ذی الحج کو وہی خواب دوبارہ نظر آیا تو انہیں یقین کامل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ حق میں قربان کرنے کی معرفت اور یقین چونکہ 9 ذی الحج کو ہوا تھا، اس لیے 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا گیا۔ یوم عرفہ کی فضیلت عزیزو اس لیے بھی خصوصی اہمیت کی حامل ہے چونکہ دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کی نعمت خاص کی تکمیل بھی یعنی وحی الہی کی اس آیت کے ذریعے یوم عرفہ 9 ذی الحج کو ہی ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل بھی فرما دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ یہ تاریخ روایت بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس آیت سے متعلق حضرت عمر سے ایک یہودی نے کہا، اے امیر المومنین، تم ایک آیت قرآن مجید میں پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہمیں تو اس دن اور اس جگہ کا بھی علم ہے جب یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور آپ عرفہ میں تھے۔ عزیزو، یوم عرفہ سے متعلق یہ روایت بھی اہم ہے کہ یوم عرفہ افضل الایام ہے، یعنی سال کا افضل ترین دن ہے۔ اسلام میں سال کے چار دن افضل قرار دیے گئے ہیں: عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، ہر ہفتے جمعے کا دن، اور 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ، عرفہ کا دن۔ یوم عرفہ کی فضیلت اس صورت میں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ جمعے کے دن واقع ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے فخر کر کے فرماتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کی شام وقوف کرنے والوں کو دیکھ کر فخر فرماتے ہوئے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے ان بندوں کو جو دور دراز سے گرد و غبار میں اٹے ہوئے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ یوم عرفہ کے تعلق سے کہ شیطان کی ذلت و رسوائی کا جو شدید ترین دو موقع ہیں، ایک یوم عرفہ کا موقع اور دوسرے روزہ دار کا افطار کے وقت۔ عزیزو، یوم عرفہ کی فضیلت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی روحوں سے جو عہد الست لیا تھا وہ بھی یوم عرفہ ہی ہے۔ عہد الست کی ترجمان قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی وہ آیت ہے جس میں یہ میثاق لیا گیا۔ فرمان الہی ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں ان کے اوپر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواباً کہا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں۔ ایسا اس لیے کہ کہیں تم قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہیں تھی، یا یوں کہو کہ اولاً شرک تو ہمارے اگلوں ہمارے آباء و اجداد نے کیا اور ہم تو ان کی نسلوں میں سے ہوئے ہیں، تو کیا جو ان غلط کاروں نے کیا ان کے اس فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈالے گا؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 172 اور 173۔ عزیزو، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے عہد میثاق لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی سے عرفہ میں میثاق لیا اور آدم کی پشت سے ساری نسل آدم نکال کر ذروں کی مانند اپنے سامنے پھیلا دی اور ان سب کے سامنے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواباً کہا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں۔ عزیزو، یوم عرفہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ آپ نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق اہل اسلام کی عید کے دن ہیں اور یہ سب کھانے پینے کے دن ہیں۔ عزیزو، یوم عرفہ وہ اہم اور افضل دن ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ فرمایا وَيَوْمٍ مَوْعُودٍ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، سورہ البروج کی آیت نمبر 3۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور جنت اور طاق کی قسم ہے، اور قسم ہے یوم موعود کی جس کا وعدہ کیا گیا، روز قیامت اور شاہد اور مشہود کی اور دیکھنے والے کی اور جس کو دیکھا گیا اس کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم موعود قیامت کا دن اور یوم مشہود عرفہ کا دن اور شاہد جمعہ کا دن ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الشفع عید الاضحیٰ کا دن ہے اور الوتر یوم عرفہ ہے۔ عزیزوں، یوم عرفہ کے تعلق سے یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہوں وہاں 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہی یوم عرفہ شمار ہوگی۔ ایام حج میں 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں وقوف عرفہ یوم عرفہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں جو لوگ ہیں صبح و شام کے اوقات بھی جو ہر جگہ مختلف ہوتے ہیں، لیز اس کے علاوہ چاند کی جو رویت ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، اس لیے ہر جگہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ بھی یوم عرفہ ہی کہلائے گی، یعنی جس مقام پر جس ملک میں بھی جہاں 9 تاریخ ذی الحجہ کی ہے جب بھی ہو وہی یوم عرفہ ہوگی۔ عزیزوں، یوم عرفہ کی فضیلت کی درخشاں اور روشن متعدد روایات کے بموجب یوم عرفہ کی نیت سے اس دن روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اسے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ البتہ میدان عرفات میں حج کے مناسک ادا کرنے والوں کے لیے رعایت ہے۔ یوم عرفہ کے روزے سے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بعض امہات المومنین سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کے دن اور عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے رکھا کرتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ مزید یعنی 9 یا 11 محرم الحرام کے ساتھ ملا لینے کو مستحب قرار دیا تاکہ یہود سے ہماری مشابہت نہ ہو، چونکہ یہود 10 محرم الحرام کو عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ عزیزو، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی تاریخی شواہد
اور مختلف روایات سے یوم عرفے کی جو اہمیت اور فضیلت نمایاں ہوتی ہے، اس کے پیش نظر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال، عبادات، تلاوت، ذکر و اذکار اور روزمرہ وغیرہ کا اہتمام اور روزے وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مکمل حضوری قلب اور خشیت و خوف الہی سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت کی دعا کی توفیق ہمیں ہونی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔